اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تو سب سے پہلے عظمت قرآن سے متعلق مختصر گفتگو ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر اعوذ باللہ بسم اللہ سے کے بارے میں بھی بات ہوئی تھی۔ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بارے میں کچھ مختصر تشریح ذکر بھی کی گئی تھی۔ آج تلاوت قرآن کے بعض مسائل کے بارے میں گفتگو ہوگی، اس کے بعد پھر طریقہ تفسیر بتایا جائے گا انشاءاللہ، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ کی فضیلت اور اس کے الفاظ کی تشریح ہوگی۔ تو تلاوت قرآن پاک کے مسائل سے پہلے یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ اس کو ہم سن لیں، جان لیں کہ علم کے ذرائع میں سے بہترین ذریعہ وہ وحی الہی ہے۔ علم کے ذرائع میں سے بہترین ذریعہ وحی الہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی صورت میں اسی وحی الہی کے ذریعے ہمیں ایک مکمل علم دیا ہے، مکمل علم دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کیا، اور اس طرح دین کی تکمیل کر کے تمہارے اوپر میں نے اپنی نعمت مکمل کی۔ کسی کو اللہ کی طرف سے پورا دین مل جائے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے میں نے ایک عظیم الشان دین اسلام کو پسند کیا۔ اسلام کا معنی ہی اللہ کے حکم کے آگے گردن جھکا دینا، سر تسلیم خم کر دینا، اللہ کی ہر بات کو دل و جان سے مان لینا، سچا جان پہ یقین کر کے اس کو مان لینا، اس پہ عمل کر لینا، یہ اسلام ہے۔ اور مسلمان اس دین کے ماننے والے کو، قبول کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ عربی میں مسلم، اپنی زبان میں مسلمان کہتے ہیں۔ تو بہرحال علم کے ذرائع میں سے بہترین ذریعہ وحی الہی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو، قرآن مجید کی صورت میں ایک مکمل علم ہمیں اس وحی الہی کے ذریعے دیا ہے۔ اور اس قرآن کو سیکھنا، سمجھنا، اس پہ عمل کرنا تو ضروری ہے ہی، لیکن اس قرآن کے الفاظ کو پڑھنا اور اس کی تلاوت کرنا اللہ نے اس پہ بھی بڑا اجر و ثواب رکھا ہے۔ اگرچہ معنی نہ سمجھتا ہو، مطلب نہ سمجھتا ہو، الفاظ کو پڑھنا جو تلاوت کہلاتا ہے اس پہ اللہ نے بڑا اجر رکھا۔ کسی اور کے کلام کے پڑھنے کا اتنا اجر نہیں جتنا قرآن مجید کے پڑھنے کا اجر رکھا۔ خود اللہ نے قرآن میں اس تلاوت کے بارے میں اپنے حبیب کو فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے میرے حبیب آپ کی طرف جو کتاب ہم نے وحی کے ذریعے نازل کی ہے اس کی تلاوت کیجیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے بارے میں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، میرے کامل الایمان بندے وہ اس قرآن مجید کی اس طرح تلاوت کرتے ہیں جس طرح اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، پورے آداب کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، وضو کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ، طہارت کے ساتھ اس کی تلاوت کرتے ہیں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود ان کی روایت میں ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن مجید کی ایک حرف پڑھے گا اگرچہ معنی نہ جانتا ہو، اس کو اللہ 10 نیکیاں دے گا۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ الف لام میم یہ 3 حرف ہے، ایک حرف نہیں، اور ان کے پڑھنے پہ 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ اور میں آپ کو کہا کرتا ہوں کہ یہ زبانی تلاوت کا اجر ہے، ایک کے جو پڑھے گا تو ایک حرف پہ 2000 نیکیاں ہیں، جیسے مشکات شریف کی روایت ہے۔ مشکات جس نے مختلف حدیث کی معتبر کتابوں سے حدیثیں جمع کی ہیں، بخاری سے، ترمذی سے، ابن ماجہ سے، نسائی سے، ابو داؤد سے، اور ساتھ بتاتا بھی ہے کہ یہ فلانی کتاب سے۔ اصل میں المصابی کے نام سے جو کتاب ہے اس میں تو یہ حدیثیں جمع کی گئی ہیں، تو مشکات المصابی جس کو مشکات کہتے ہیں، مشکات نے پھر وہ حدیثیں جن کتابوں سے لی گئی ہیں وہ کتابیں بتائیں، یہ بخاری سے لی گئی، ترمذی سے لی گئی، یہ نسائی سے لی گئی۔ تو بہرحال مشکات کی روایت کے مطابق دیکھ کے پڑھنے کا ثواب ایک حرف پہ 2000 نیکیاں ہیں، اور اس طرح الف لام میم پہ 30 نہیں 6000 نیکیاں۔ کتنا بڑا اجر ہے۔ بہرحال قرآن مجید کی تلاوت پہ اجر و ثواب کا ملنا یہ تو اتفاقی بات ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، اتفاقی بات ہے کہ اللہ قرآن مجید کی تلاوت پہ بڑا اجر دیتا ہے۔ بلکہ حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مرادیں پوری کرتا ہے، اللہ ان کی مرادیں پوری کرتا ہے، اللہ تبارک ان کی حاجات پوری کرتا ہے، اور اللہ ان کو اللہ سے بن مانگنے والوں سے بہتر عطا کرتا ہے۔ اس سے اندازہ لگا لیں تلاوت کا کتنا اجر ہے کہ اللہ تلاوت کرنے والوں کو مانگنے والوں سے بہتر عطا کرتا ہے، اگرچہ وہ اللہ سے نہ مانگے۔ اس قدر اللہ خوش ہوتے ہیں اپنی تلاوت سے، اپنے کلام کی تلاوت کرنے سے۔ تو یہ مسئلہ تو اتفاقی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت پہ بڑا جائے۔ البتہ یہ مسئلہ اختلافی ہے کہ آیا قرآن مجید کا ثواب دوسرے کو پہنچایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی اور کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا ثواب دوسرے کو نہیں پہنچایا جا سکتا۔ ہاں صدقہ خیرات ہے، استغفار ہے، دعائیں، اس کا ثواب تو دوسروں کو پہنچایا جا سکتا ہے، اور اس کا ذکر حدیث میں آیا ہے۔ اس کا ذکر کس میں آیا ہے؟ یار جس چیز کا ذکر حدیث میں آیا ہے تو ہم اس سے انکار تو نہیں کر سکتے۔ ایسے وہ کہتے ہیں حج اور عمرے کا ثواب بھی دوسرے کو پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن قرآن مجید کا ثواب دوسرے کو نہیں پہنچایا جا سکتا۔ البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے وہ چیزیں پہنچائے ان کا ثواب دوسروں کو پہنچایا جا سکتا ہے، تو ایسے ہی جو ہے نا قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب بھی دوسروں کو پہنچایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ بھی نفلی عمل ہے، اور نفلی عمل کا ثواب دوسرے کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ جیسے وہ نیکی ہے اس طرح یہ بھی نیکی ہے، اور اللہ کا خود ارشاد ہے کہ تمہاری جو بھی نیکی ہوگی اس کی قدر کی جائے گی، نا قدری نہیں ہوگی۔ تمہاری ہر نیکی کیا کی جائے گی؟ قدر کی جائے گی، نا قدری نہیں ہوگی۔ اور جیسے صدقہ اور خیرات کا ثواب دوسرے کو پہنچانا یہ احسان ہے دوسرے کے ساتھ، نیکی ہے دوسرے کے ساتھ، تو اس طرح تلاوت کا ثواب دوسرے کو پہنچانا یہ بھی دوسرے کے ساتھ نیکی ہے۔ تو اگر اس کا ثواب دوسرے کو پہنچایا جا سکتا ہے اس لیے کہ وہ نیکی ہے، دوسرے کے ساتھ ہمدردی ہے، دوسرے کے ساتھ خیرخواہی ہے، تو اس طرح یہ بھی نیکی ہے، لہذا اس پہ قیاس کرتے ہوئے اس کا ثواب بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔ البتہ جو فرائض ہے، واجبات ہے، سنن ہے، ان کا تو آدمی خود پابند ہے اور خود اس کی ذمہ داری ہے کہ خود ادا کرے، اس کا ثواب تو دوسرے کو نہیں پہنچا سکتا، اس کا تو خود پابند ہے۔ لیکن نفلی عبادت، خواہ وہ نماز ہے، روزہ ہے، نماز ہے وہ روزہ ہے، خواہ وہ تلاوت ہے، خواہ وہ عمرہ ہے نفلی، ٹھیک، خواہ وہ حج ہے، جو بھی ہے نفلی عبادت، یہاں تک کہ تلاوت قرآن ہے، اس کا ثواب دوسرے کو پہنچایا جاتا ہے۔
فرض نماز اگر کسی کا رہ جائے تو اس کی جگہ فدیہ ادا کرے گا، روزہ رہ جائے تو فدیہ ادا کرے گا۔ فدیہ کیا ہے؟ ایک فطرانہ، ایک روزے کا ایک فطرانہ ہے جو 2.25 کلو گندم یا 2.25 کلو آٹا یا اس کی قیمت ہے، یہ ایک فطرانہ ہے، ایک روزے کا ایک فطرانہ۔ اس طرح ایک نماز کا بھی ایک فطرانہ ہے، اور اگر ایک دن کی نمازیں نہ پڑھی ہوں تو پھر 6 نمازوں کا وطر سمیت 6 نمازیں ان کا فدیہ ادا کیا جائے، فدیہ فطرانے کے برابر 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت یہ ادا کی جائے۔ اگر کوئی آدمی مرتا ہے اور اس کی وصیت کر دیتا ہے کہ میرے ذمہ نمازیں یا روزے ان کا فدیہ ادا کرو، تو پھر 1/3 ترکے سے ادا کرنا ضروری ہے، 1/3 ترکے سے اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ پہلے وہ وصیت پوری کرے اور اس کے بعد پھر کیا کرے؟ ترکہ تقسیم کرے۔ ہاں اگر قرضہ ہے تو قرضے کے لیے 1/3 ترکے کی قید نہیں ہے۔ قرضہ تو اگر پورا ترکہ اس میں چلا جائے گا تو قرضہ کیا کیا جائے گا؟ ادا کیا جائے گا۔ جیسے کوئی مرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی تجہیز و تکفین ہے، کفن کا، قبر کھدائی کا، ٹھیک ہے، قبر کھدائی کا، قبر بنانے کا، یہ سارے کے سارے خرچے ہیں۔ اگر ترکہ اتنا ہے کہ ان پہ ہی سارا ختم ہو جاتا ہے تو مراسا میں تقسیم نہیں ہوگا۔ اگر کفن دفن سے تجہیز و تکفین سے بچ جاتا ہے تو پھر دیکھیں گے کہ قرضہ ہے یا نہیں۔ اگر قرضے میں چلا جاتا ہے، قرضہ ہے تو پہلے قرضہ ادا کیا جائے گا، اس میں چلا جاتا ہے تو ظاہر پھر تقسیم ہی نہیں ہوگا، پہلے قرضہ ادا کیا جائے گا، بچے گا تو تقسیم ہوگا نا۔ اور اس سے بھی بچ جائے تو پھر میت نے اگر جائز وصیت کی ہو، جائز وصیت کی ہو تو وہ وصیت پھر 1/3 میں ادا کرنا کیا ہے؟ لازم ہے۔ اور بھی بچا ہوا ترکہ جو بچ جائے، قرضے سے بچ جائے، تجہیز و تکفین سے بچ جائے، اس بچے ہوئے ترکے میں سے 1/3 میں کیا ہے؟ وصیت پوری کی جائے، اور باقی پھر ترکہ کیا ہوگا؟ تقسیم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ تلاوت کرنا جیسے خود سنت ہے، اور پھر بہترین تلاوت اور سب سے زیادہ اجر رکھنے والی تلاوت وہ ہے جو نماز میں کی جائے۔ اس لیے جس کو قرآن مجید یاد ہو نا، قرآن مجید دیکھ کے تو قرآن مجید جو ہے نا نماز نہیں پڑھ سکتے، دیکھ کے پڑھیں گے اس سے نماز فاصل ہو جاتی ہے۔ جن کو کوئی حصہ یاد ہو قرآن مجید کا، سورہ ملک یاد ہے، سورہ یاسین یاد ہے، کوئی اور سورت یاد ہے، تو نماز میں تلاوت کرے، یہ سب سے بہترین اور محبوب ترین ہے اللہ کے نزدیک، افضل ترین ہے، اور سب سے زیادہ اس پہ اللہ اجر عطا کرتا ہے۔ لیکن رمضان میں اللہ تلاوت کو بھی پسند کرتا ہے، تلاوت کو اللہ اور پسند کرتا ہے، لیکن رمضان جو عبادت کا مہینہ ہے اور اللہ کی رحمت کا، برکت کا، مغفرت کا مہینہ ہے، اور اس میں اللہ اور دنوں سے زیادہ عبادت چاہتا ہے، جہاں اور چیزیں ہماری تلاوت بھی چاہتا ہے، تو اللہ نے وہاں 20 رکعت تراویح کی رکھ دی ہمارے اوپر، 20 رکعت کی، کہ تلاوت کرو۔ اور تلاوت بھی کون کرے؟ قاری قرآن کرے، کہ جس کی جو ہے نا وہ کیا ہو؟ تلاوت بالکل ٹھیک ہو، تجوید کے مطابق ہو، جیسے اللہ نے قرآن اتارا ہے اس طرح اس کی تلاوت ہو، وہ تلاوت کرے، ٹھیک ہے۔ 20 رکعت اللہ نے رکھ دی ہمارے اوپر فرض کے علاوہ۔ اور پھر رمضان میں دیکھیں، رمضان میں وتر بھی جمعات کے ساتھ، اور وتر بھی 3 رکعتوں میں تلاوت کی جاتی ہے اونچی آواز سے، کہ امام پڑھے اور مقتدی سنے، مقتدی سنے۔ تو کیوں؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ اللہ کو وہ تلاوت جو نماز میں ہو، وہ تلاوت بڑی محبوب ہے، افضل ترین ہے، اس کا اللہ سب سے زیادہ اجر عطا کرتا ہے۔ اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مزمل میں حکم دیا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو تہجد کے وقت نماز میں، تہجد کے وقت نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کرو گے، اس سے تمہارا نفس کچلا جائے گا، اور اللہ کا حکم ہے کہ نفس کو کچلو، نفس کو کچلو گے نہیں تو پھر تم نفس کے غلام بن جاؤ گے، وہ تمہارا حکمران ہوگا۔ نفس کو کچلو گے، وہ نفس پھر تمہارا غلام بن جائے گا، تم اس کے حکمران ہوگے۔ اور کچلا جاتا ہے سب سے زیادہ تہجد کے وقت، کہ آدمی تہجد میں، تہجد کی نماز میں تلاوت کرے۔ سارے لوگ سو رہے ہوتے ہیں، کوئی شور شرابہ نہیں ہوتا، سناٹا چھایا ہوتا ہے، اس وقت انسان جو کچھ کہتا ہے تو دل و دماغ سے اس کو سنتا ہے اور سمجھتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو سب سے زیادہ اجر اس تلاوت کا ہے جو کس میں؟ نماز۔
اور جیسے خود تلاوت سنت ہے اس کا بڑا اجر ہے، ایسے تلاوت سننا، دوسرے کی تلاوت کو سننا یہ مستحب ہے، اللہ کے نزدیک پسندیدہ محبوب ترین ہے دوسرے کی تلاوت سننا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے جو آدمی قرآن پڑھا ہوا نہ خود پڑھ نہیں سکتا، اس کو چاہیے کہ وہ دوسروں سے قرآن سنے، اور دوسرے سے قرآن پڑھنا اس کے لیے کیا ہے، سننا وہ اس کے لیے مستحب ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، انبیاء کے سردار، امام، جن پہ یہ قرآن جیسی عظیم الشان کتاب نازل ہوئی، وہ کبھی کبھار اپنے صحابہ سے، اور خاص کر وہ صحابہ جو بہترین قرآن پڑھتے تھے، لہجہ بھی بہترین، تلفظ بھی بہترین قرآن پڑھتے تھے، ان سے کہتے تھے کہ تم پڑھو میں سنوں۔ جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ تم قرآن مجید سناؤ، میں سننا چاہتا ہوں۔ لیکن اللہ کے پیارے رسول، قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے، آپ پڑھتے رہتے ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں، آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا تم پڑھو، ہم سنیں گے، آپ سنیں گے، ہم پڑھیں گے۔ رسول نے فرمایا ہاں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ میں دوسرے سے سنوں۔ چنانچہ انہوں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع، وہ پڑھتے گئے، رسول اللہ سنتے گئے، یہاں تک کہ 3-4 رکوع کی تلاوت انہوں نے کی، اور یہاں تک کہ اس آیت پہ جب پہنچے کہ جس کا مطلب ہے کہ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سارے انبیاء کو اپنی امتوں پہ گواہ بنا کے لائیں گے، اور آپ کو اپنی اس امت پہ گواہ بنا کے لائیں گے، آپ اپنی اس امت کے بارے میں گواہی دیں گے، یا حق میں یا خلاف۔ یہاں تک جب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں جاری ہو گئی، تو انہوں نے جب دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں جاری ہے، انہوں نے تلاوت بند کی۔ بعض روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ اب رک جاؤ یہاں۔ تو اس طرح دوسرے سے تلاوت سننا یہ مستحب ہے۔ ایسے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے کچھ آداب بھی ہے۔ انسان کا جسم پاک ہو، کپڑے پاک ہو، جس جگہ میں تلاوت کر رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہو، اور اس کے آس پاس گندگی نہ ہو، ارد گرد کا ماحول بھی صاف ہو، پاک ہو، شور شرابہ نہ ہو وہاں پہ، اور قبلے کی طرف منہ کر کے تلاوت کرے، قبلے کی طرف منہ کر کے تلاوت کرے، ٹھیک ہے۔ اونچی جگہ پہ بیٹھ کے تلاوت کرے، اونچی جگہ پہ قبلے کی طرف منہ کر کے، اور ظاہر مسجد میں تلاوت کرے تو اور افضل ہے۔ اللہ نے بنائی ہے کس کے لیے؟ عبادت کے لیے۔ تو یہ تلاوت کے کچھ آداب ہیں۔ بہرحال تلاوت سے متعلق یہ کچھ مسائل تھے، کچھ آداب تھے، وہ میں نے عرض کر دیے۔ البتہ ایک بات اور ذہن میں آئی، تلاوت کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ آدمی ایسی جگہ تلاوت کرے جہاں دوسرے کسی آدمی کی نہ نماز متاثر ہو، نہ تلاوت متاثر ہو، نہ نیند متاثر ہو۔ اگر لوگ سو رہے ہوں اور سونے کا وقت ہے اور اونچی آواز سے تلاوت کر رہے ہیں تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ الٹا گناہ ہوگا ایسے آدمی کو، گناہ ہوگا۔ اس طرح اگر ایک آدمی تلاوت کر رہا ہے، اونچی آواز سے تلاوت کر رہا ہے اور اس کی تلاوت متاثر ہو رہی ہے، اس کی اونچی آواز کی وجہ سے وہ تلاوت نہیں کر سکتا ہے، تو بھی ایسا آدمی گناہگار ہو رہا ہے۔ ایسا یہ تلاوت کر رہے ہیں، دوسرے کی نماز متاثر ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ آج کل لوگ ضروری مسائل سے ناواقف ہیں، وجہ اس کی ہے علماء کے پاس بیٹھتے نہیں، علماء کو سنتے نہیں ہے، تو پتہ کیسے چلے؟ بعض اوقات مسجد میں بھی لوگ جو ہے نا کوئی اردو کی کتاب ہے ایسی اونچی آواز سے شروع کر دیتے ہیں، تو سارے لوگ اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، کیا کریں، یہ کیا کہہ رہے ہیں، اور لوگ چاہتے ہیں دل سے کہ یار یہ بس کرے، ابھی یہ بس کرے، کہہ نہیں سکتے کہ اگر کہیں تو شاید فتنہ نہ ہو جائے، لڑائی نہ ہو جائے، جھگڑا نہ ہو جائے، تو ظاہر ہے کہ سارے اپنا ذکر چھوڑ کے، تسبیح چھوڑ کے، نماز چھوڑ کے اس کی طرف یوں ہو جائے، سمجھے کہ اس کی تلاوت یا ذکر سے دوسرے کا ذکر، تلاوت متاثر ہو رہی ہے۔ لہذا یہ بھی ایک ادب ہے کہ دوسرے کی تلاوت اور اس کی عبادت متاثر نہ ہو، کسی کی نیند میں، آرام میں خلل نہ ہو۔ اور آج کل تو ایک مصیبت
تو یہی ہے کہ بعض لوگ اسپیکر کھول لیتے ہیں، اسپیکر، اور اسپیکروں میں تقریریں شروع کر دیتے ہیں، اسپیکروں میں، باہر کی اسپیکروں میں تلاوت شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی مسجد کے اندر جو بات ہے وہ مسجد کے اندر ہونی چاہیے، مسجد کے اندر۔ یہاں تک کہ تلاوت جو ہے نا، اس کا حکم یہ ہے کہ وہ اتنی اونچی آواز سے ہو کہ نمازی سنے، مسجد کے اندر تک ہو، باہر نہ ہو۔ اور یہ بات علماء نے اپنی طرف سے نہیں کہی، یہ احادیث ہے کہ جیسے انہوں نے فرمایا کہ تم میں سے بات پر قرآن نہ پڑھے، کیا مطلب کہ تمہاری تلاوت اتنی اونچی آواز سے نہ ہو کہ دوسرے کی تلاوت متاثر ہو۔ بعض پہ قرآن پڑھنا یہی ہے کہ کئی تلاوت کر رہے ہیں، بعض اتنی اونچی آواز سے کہ دوسرے کی تلاوت کیا ہو رہی ہو، متاثر ہو رہی ہو، یا ایسے نماز متاثر ہو رہی ہو۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنے حجرے میں بیٹھی ہوئی تھی، آرام کر رہی تھی یا کوئی ذکر کر رہی تھی، تو ایک واعظ آیا تھا، وہ تقریر کر رہا تھا بڑی اونچی آواز سے۔ انہوں نے کہا کہ اس واعظ سے کہہ دو کہ تیری جو تقریر ہے، یہ تقریر یہ خیر کا باعث نہیں، یہ شر کا باعث ہے۔ بھئی اپنی تقریر مسجد تک محدود رکھو، مسجد کے لوگوں تک۔ تمہاری تقریر سے تو میرے آرام میں خلل آ رہا ہے، اور اگر عمر فاروق کو تیری تقریر پہنچ جائے تو شاید تجھے سزا دے دے وہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خود سنا ہے کہ تمہاری تلاوت، تمہاری نماز، تمہاری عبادت ایسی نہیں ہونی چاہیے جس سے دوسرے کی عبادت متاثر ہو جائے۔ یہ آداب ہے، نا آداب کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ آج تو مصیبت یہ ہے، ستم یہ ہے، سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگ جو اپنے مطالعے سے مفتی بنے ہوئے اور اسکالر بنے ہوئے، ان کو لوگ سنتے ہیں، پھر کہتے ہیں علماء کی ضرورت ہے، علماء کی، حالانکہ وہ جو ہے نا وہ دین سے اور دین کی معلومات سے، مستند علم سے جو ہے نا وہ کیا ہے، عاری ہے، خالی ہے، اور پھر جو ہے وہ دین کے قوانین اور اصول سے اور دین کی پابندیوں سے ماں و پدر آزاد ہے۔ وہ ایسے لوگوں کو وہ سنتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو مفتی سمجھنے لگتے ہیں۔ آج ہر آدمی جو سوشل میڈیا کو سن رہے، وہ اپنے آپ کو علماء سے بہتر عالم سمجھتا ہے، بہتر مفتی سمجھتا ہے، اور اس کو پھر علماء کی اور مفتیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہی جو ہے نا ایسے لوگوں کی گمراہی کا جو ہے نا وہ سبب بن جاتی ہے یہ بات۔ اللہ تبارک اللہ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور جو کچھ میں نے تلاوت کے بارے میں کہا، آپ نے سنا، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔